کوئی مقصد نہیں ہے۔ ایک ہمارے وقف جدید کے معلم نے جو 559 گاف بے میں ہیں، ایک احمدی دوست چودھری شریف احمد صاحب باجوہ کی ایک رویا لکھی ہے جو بہت معنی خیز ہے، اور اس رویا کے ذریعے ایک ایسا پیغام میسر آیا ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے رویا میں شریف باجوہ صاحب نے دیکھا کہ ان کی توجہ متی کی انجیل باب 5 کی طرف مبذول کروائی جا رہی ہے۔ اس کو دیکھو، اس میں کوئی اہم پیغام ہے اس زمانے کے لیے۔ تو وہ میں نے نکلوائی ہے، وہ میں الفاظ پڑھ کے سناتا ہوں۔ وہ معلوم ہوتا ہے اس وقت جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت پہ جو دور گزر رہا ہے اسی سے تعلق میں ہے۔ یہ حضرت مسیح کے متعلق ہے کہ وہ اس بھیڑ کو دیکھ کر پہاڑ پر چڑھ گیا، اور جب بیٹھ گیا تو اس کے شاگرد اس کے پاس آئے اور وہ اپنی زبان کھول کر ان کو یوں تعلیم دینے لگا: مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ بہت ہی اہم پیغام ہے اور کتنا مناسب حال ہے، ماشاءاللہ۔ دل کی غریب تو جماعت احمدیہ سے بڑھ کر اور کوئی جماعت اس تو دنیا میں نہیں۔ اور آگے پھر دیکھیں جو نقشے ظاہر ہوتے ہیں وہ سب نئے ہی جماعت احمدیہ پہ چسپاں ہوتے ہیں۔ وہ اس بھیڑ کو دیکھ کر پہاڑ پر چڑھ گیا، اور جب بیٹھ گیا تو اس کے شاگرد اس کے پاس آئے اور وہ اپنی زبان کھول کر ان کو یوں تعلیم دینے لگا: مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ مبارک ہیں وہ جو غمگین ہیں، کیونکہ وہ تسلی پائیں گے۔ مبارک ہیں وہ جو حلیم ہیں، کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے۔ مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں، کیونکہ وہ آسودہ ہوں گے۔ مبارک ہیں وہ جو رحم دل ہیں، کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا۔ مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں، کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں، کیونکہ وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے۔ مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے سبب سے ستائے گئے ہیں۔ بس ساری دنیا میں جماعت احمدیہ کہ جو بھی جماعت احمدیہ سے منسلک جو سن رہے ہیں اس بات کو، ان میں سے ہر ایک گواہ ہے کہ آج دنیا بھر میں خدا کے سبب سے ستائے جانے والی جماعت اگر کوئی ہے تو وہ جماعت احمدیہ ہے۔ اور راست بازی کے سبب سے ستائے گئے، محض سچائی کو پکڑ لینے کے باعث ان کو دکھ دیا گیا ہے، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ جب میرے سبب سے لوگ تم کو لان تان کریں گے اور ستائیں گے اور ہر طرح کی بری باتیں تمہاری نسبت ناحق کہیں گے تو تم کو مبارک ہو، تو تم مبارک ہوگے، یا مبارک ہوگے کہنا چاہیے۔ خوشی کرنا اور نہایت شادمان ہونا، کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے، اس لیے کہ لوگوں نے ان نبیوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے اسی طرح ستایا تھا۔ بس مسیح اول کا پیغام مسیح ثانی کی جماعت پر دیکھیں کیسا خوبصورتی کے ساتھ چسپاں ہو رہا ہے۔ تم زمین کے نمک ہو، لیکن اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو کس چیز سے نمکین کیا جائے گا؟ زمین کے نمک ہو یعنی تمہارے اندر تقویٰ ہے، اللہ کے پیار، اس کی محبت کے نتیجے میں تم زمین کے لیے ایک نمک کا کام دے رہے ہو، تمہیں سے زندگی کی لذت ہے۔ اگر نمک کا مزہ جاتا رہا پھر اسے کون سا نمک نمکین کرے گا؟ بس یہ بہت ہی اہم پیغام ہے جماعت کے لیے۔ اپنے تقویٰ کی حفاظت کریں، کیونکہ وہی زندگی کا نمک ہے۔ پھر وہ کسی کام کا نہیں سوائے اس کے کہ باہر پھینک دیا جائے اور آدمیوں کے پاؤں کے نیچے روندا جائے۔ تم دنیا کے نور ہو جو شہر پہاڑ پر برسا ہے۔ شہر پہاڑ غالباً نام ہے اس کا، یہ سمجھ نہیں ہے اس کی، جی آپ جانتے ہیں؟ ہاں بسا ہے، اوہو میں سمجھ گیا ہوں، یہ برسا ہے نہیں بلکہ بسا ہے لفظ ہے، ٹھیک ہے اب ٹھیک ہے۔ تم دنیا کے نور ہو جو شہر پہاڑ پر بسا ہے، وہ چھپ نہیں سکتا۔
یعنی تم بلندی پر واقع ہو، جیسا سورج بلندی پر ہوتا ہے اور سب کو دکھائی دیتا ہے، تم خدا تعالیٰ کے وہ بندے ہو جنہیں ایک بلندی پر بسایا گیا ہے، اور تم نور ہو، اس لیے تم چھپ نہیں سکتے، اور چراغ جلا کر پیمانے کے نیچے نہیں بلکہ چراغ دان پر رکھتے ہیں۔ اس میں مسیح کی پرحکمت باتوں کی خوشبو اور مہک دیکھیں کیسی پرلطف ہے اور دل کو سرور پہنچاتی ہے۔ کہتے ہیں میں جو کہتا ہوں کہ تم اونچی جگہ پہ رکھے گئے ہو، اس لیے کہ اللہ کے ہاتھ نے تمہیں اونچا ہی رکھنا تھا۔ جس نے تمہیں نور بنایا ہے وہ بہتر جانتا ہے کہ نور کی جگہ کہاں ہے، بس جیسے تم شمع دان کو جلا کر چیزوں کے نیچے نہیں چھپا دیا کرتے، بلکہ اصل مرتبے اور مقام کی جگہ پر چراغ دان پر رکھتے ہو، تو اس سے گھر کے سب لوگوں کو روشنی پہنچتی ہے۔ اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے، تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں۔ صرف محاورہ بدلا ہے باپ اور بیٹے کا، جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبدیل فرما دیا ہے، مگر جہاں تک محبت اور تعلق کے رشتوں کا معاملہ ہے، وہاں یہی محاورہ قرآن کریم نے بھی استعمال کیا ہے کہ تم اس طرح پہچانتے ہو اس نور کو، یعنی محمد رسول اللہ کو، جیسے باپ بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اور مراد یہ ہے کہ جس طرح باپ کی صفات بیٹے میں جلوہ گر ہوں تو باپ پہچانتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، ورنہ اس کو کچھ پتہ نہیں۔ اسی طرح تم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور اس نور کو جو ان پر نازل ہوا، یعنی قرآن کریم، خدا کی صفات سے پہچانو، اور وہ صفات تو سب کو دکھائی دے رہی ہیں۔ اس طرح باپ کی مہر لگ جاتی ہے بیٹے کی صفات پر، اس کے خد و خال پر، اس طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور قرآن پر اللہ کی چھاپ ہے، اللہ کی مہر ہے۔ بس باپ کا محاورہ ان معنوں میں استعمال ہوا ہے جن معنوں میں قرآن میں ہے، لیکن چونکہ بعد میں عیسائیوں نے اسے غلط استعمال کیا، اس لیے اب یہ محاورہ متروک یعنی ہو چکا ہے، چھوڑا جا چکا ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ میں تورات یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں۔ اگر مسیح کو یہ طاقت نہیں دی گئی کہ وہ تورات یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرے، تو مسیح موعود یا مہدی موعود کو کیسے یہ مجال ہو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کلام کو، یہ اس کلام کو جو آپ پر نازل ہوا، منسوخ کر سکے۔ ایک شوشہ بھی کلام الہی کا کبھی منسوخ نہیں ہو سکتا۔ وہ کلام جو محمد رسول اللہ پر اترا ہے وہ سب زمانوں کے لیے ہے۔ اسی طرح حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اور آپ کے پاک کلام کو بھی ان معنوں میں وہی عظمت حاصل ہے کہ ناقابل تنسیخ ہیں۔ کوئی دنیا میں ماں ایسی نہیں جو بچہ جنے جو محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے ایک لفظ، ایک حرف پر قلم پھیر سکے۔ یعنی خدا کی تقدیر نے آپ کو ہمیشہ کے لیے ان معنوں میں زندہ کر دیا ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ میں تورات یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں، منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں، ایک نقطہ یا ایک شوشہ تورات سے ہرگز نہ ٹلے گا، جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے۔ بس جو کوئی ان چھوٹے سے چھوٹے حکموں میں سے کسی کو توڑے گا اور یہی آدمیوں کو سکھائے گا، وہ آسمان کی بادشاہی میں سب سے چھوٹا کہلائے گا۔ یہاں حضرت مسیح نے جو یہ فرمایا ہے کہ اس وقت تک یہ کتاب منسوخ نہیں ہوگی جب تک اس کی ساری باتیں پوری نہ ہو جائیں، اس سے مراد حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہے کہ جب آپ تشریف لے آئیں گے تو جیسا کہ خود انجیل میں پیشگوئی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آنا ایسا ہی ہوگا جیسے خدا کا آنا ہو۔ اس کے بعد جو پچھلی باتیں ہیں وہ سب قصہ پارینہ بن جائیں گی، ان کے لیے سند ہوں گی جو ان پر ایمان رکھتے ہیں، مگر دنیا کے لیے ان کی حیثیت ایک
سابقہ قصوں کو تو نہیں کہہ سکتے، لیکن ایک گزری ہوئی حسین داستان کسی بن جائے گی جس کا وقت ختم ہو چکا ہو۔ بس یہ مراد ہے کہ اس وقت تک، جب تک توریت کے احکام پورے نہ ہو جائیں، اس وقت تک کچھ نہیں ٹلے گا۔ بس میں سمجھتا ہوں کہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے توریت کے وہ تمام احکام پورے ہو گئے جس کے ذریعے بادشاہی حضرت اقدس محمد رسول اللہ کے ہاتھوں میں تھما دی جانی تھی، اور پھر خدا کی بادشاہت آپ کے سپرد ہونی تھی۔ جس انجیل کی پیرابل کہتے ہیں اس کو، تمثیل کا ذکر میں نے کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک پاکستان کی تمثیل انجیل میں دی گئی ہے، انگوروں کے باغ کی، کہ مالک نے، یہاں مالک سے مراد خدا ہے، مالک نے اپنے انگوروں کے باغ کی حفاظت کا کام نوکروں کے سپرد کیا، اور جو ارد گرد کے بسنے والے لوگ تھے وہ سخت باغی مزاج کے اور متشدد لوگ تھے، جابرانہ مزاج رکھتے تھے۔ انہوں نے اس باغ کو اجاڑا اور نوکروں کی کچھ پرواہ نہ کی۔ تب مالک نے اپنے بیٹے کو بھیجا تاکہ وہ باغ کی حفاظت کرے اور اس کے پھل پھول کی حفاظت کرے۔ اس سے مراد مسیح کا آنا ہے، کیونکہ وہ بیٹا کہلاتا ہے، اور انہوں نے اس کی بھی پرواہ نہ کی بلکہ اس کو ہلاک کر دیا، اور اسی طرح باغ کو اجاڑتے رہے جس طرح پہلے اجاڑا کرتے تھے۔ تب وہ مالک خود آیا تاکہ خود اپنے پھلوں کی حفاظت کرے اور مجرموں کو سزا دے۔ بس یہ جو آنا ہے یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آنا ہے، جن کا آنا ان معنوں میں تمثیلاً خدا کا آنا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم اس مضمون کو یوں بیان فرماتا ہے، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ وہ بھی سزاؤں کے تیر تھے جو محمد رسول اللہ کے ہاتھوں سے چلائے گئے تھے۔ وہ مٹھی جس میں کنکر اٹھائے گئے اور کفار مکہ کی طرف پھینکی گئی، وہ سزاؤں کی مٹھی تھی، اور اللہ فرما رہا ہے کہ تیرے ہاتھ نے یہ سزا نہیں دی، میرے ہاتھ نے سزا دی ہے۔ جو کنکر تو نے ان پر پھینکے وہ خدا کی طرف سے برس رہے تھے۔ چنانچہ اس کی تائید میں یہ الہی نشان ظاہر ہوا کہ بڑے زور سے کنکر اٹھائے ہوئے آندھی مسلمانوں کے لشکر سے دشمن کے لشکر کی سمت میں چل پڑی، اور اس کی وجہ سے وہ نیم اندھے ہو گئے اور لڑنے کی ہوش نہ رہی۔ یہ روایت بیان کی جاتی ہے، مگر اس روایت سے قطع نظر قرآن کا یہ کلام دراصل انجیل کے اس کلام کے ساتھ وابستہ ہے، اس کو پورا کر رہا ہے کہ بالآخر خدا نے فیصلہ فرمایا کہ میں خود ظاہر ہوں گا، اور جو شخص اپنے وجود کو کامل طور پر اپنے مالک یا آقا کے وجود میں ضم کر دے، اپنا کچھ بھی باقی نہ رکھے، کلیتاً 100% اپنے محبوب اپنے آقا کا ہو جائے، اس کو تمثیلاً وہ نام دینا اس کا شرک نہیں کہلاتا، وہ اس کے عجز کے کمال کا اظہار ہے۔ یعنی وہ نہ رہا اور وہی ایک رہا جس کی عزت میں اس نے اپنے وجود کو فنا کیا، جس کی محبت میں اس نے اپنے نفس کو کالعدم کر دیا، بالکل غائب کر دیا۔ بس یہ تعلیم نعوذ باللہ شرک کی تعلیم نہیں، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر نہ کوئی مواحد پیدا ہوا، نہ کسی نے توحید کے لیے ایسی غیرت دکھائی، نہ کسی نے توحید کے لیے اتنی عظیم قربانیاں پیش کیں جیسا کہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش فرمائی۔ بس یہ مراد ہے انجیل کے احکام کا، اس کی پیشگوئیوں کا پورا ہونا۔ اس وقت تک یہ کتاب نہیں ٹلے گی، اور جب وہ پوری ہو جائیں گی تو پھر خدا کی بادشاہت اس کو تھمائی جائے گی جو اس بادشاہت کا اس کائنات میں سب سے زیادہ اہل ہے۔ تو فرماتے ہیں، حضرت مسیح فرماتے ہیں، بس جو کوئی ان چھوٹے سے چھوٹے حکموں میں سے کسی کو بھی توڑے گا اور یہی آدمیوں کو سکھائے گا، وہ آسمان کی بادشاہی میں سب سے چھوٹا کہلائے گا، لیکن جو ان پر عمل کرے گا اور ان کی تعلیم دے گا
وہ آسمان کی بادشاہی میں بڑا کہلائے گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو اس بارے میں ہمیں تعلیم دی، اب میں اس کی طرف جماعت کو متوجہ کرتا ہوں۔ وہی تعلیم جو 5ویں باب متی کے 5ویں باب میں مسیح کی ملتی ہے، وہی مضمون حضرت مسیح موعود علیہ السلام توریت کی بجائے قرآن کے حوالے سے اور اگلے نبیوں کی بجائے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے پیش فرماتے ہیں۔ قرآن مجید خاتم الکتب ہے، اس میں اب ایک شوشہ یا نقطہ کی کمی بیشی کی گنجائش نہیں، اور یہاں کوئی شرط نہیں رکھی کہ جب تک پورا ہو جائے، جب تک وہ دل نہ ٹل جائے۔ آخری کامل بلا شرط کلام ہے، کبھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن مجید خاتم الکتب ہے، اس میں اب ایک شوشہ یا نقطہ کی کمی بیشی کی گنجائش نہیں ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، آپ کی ذات میں دین کامل ہوا ہے، اور آپ کے دین میں ایک شوشے، ایک نقطے کی نہ اضافے کی گنجائش ہے نہ کمی کی گنجائش ہے۔ پھر ازالہ اہام جلد اول، یہ ملفوظات جلد 8 سے لیا گیا تھا والا، صفحہ 245۔ ازالہ اہام جلد اول صفحہ 137 و 139 پر یہ عبارت درج ہے، اور ہم پختہ یقین کے ساتھ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ قرآن شریف خاتم کتب سماوی ہے، اور ایک شوشہ یا نقطہ اس کے شرائع اور حدود اور احکام اور اوامر سے زیادہ نہیں ہو سکتا اور نہ کم ہو سکتا ہے۔ اب کوئی ایسی وحی یا ایسا الہام من جانب اللہ نہیں ہو سکتا جو احکام فرقانی کی ترمیم یا تنسیخ یا کسی ایک حکم کو تبدیل یا تغیر کر سکتا، کسی ایک حکم کا تغیر یا تبدل کر سکتا ہو، یا ایک حکم کو تبدیل یا تغیر کر سکتا ہو۔ اگر کوئی ایسا خیال کرے تو وہ ہمارے نزدیک جماعت مومنین سے خارج اور ملحد اور کافر ہے۔ بس جماعت احمدیہ کو یہ ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے، اور رکھتی ہے پیش نظر۔ دشمن جو چاہے باتیں کرے، ہم دشمنوں کی باتوں سے بے نیاز ہیں، کیونکہ مسیح کی پیشگوئی تھی کہ تمہیں طرح طرح کی دل آزار باتیں کہی جائیں گی، اور قرآن کریم نے بھی فرمایا ہے کہ مومنین کو تو دل آزار باتیں ضرور کہی جائیں گی، کیونکہ وہ کوئی قدم نہیں رکھتے خدا کی راہوں پر چلتے ہوئے جس پر ان کے دشمنوں کو طیش نہ آتا ہو۔ ان کی زندگی دشمن کے لیے ایک دل آزاری کا وجود بن چکی ہے۔ بس یہ بحث نہیں ہے کہ آپ کلمہ پڑھیں تو دل آزاری ہوتی ہے، آپ تو گلیوں میں چلتے ہیں تو قرآن گواہی دیتا ہے کہ آپ کے ہر قدم پر دشمن کی دل آزاری ہو رہی ہے۔ اس دل آزاری کو آپ کیسے مٹا سکتے ہیں جو مومن کی تقدیر میں لکھی گئی ہے؟ بس آپ دل آزاری کی خاطر قدم نہیں رکھتے، لیکن وہ قدم جن لوگوں کے لیے دل آزاری مقدر ہے ان کو بہت تکلیف پہنچاتے ہیں۔ بس یہ ہے وہ صورت، دشمن کی باتوں سے دلگیر نہ ہوں اور ان آسمانی نصائح پر مضبوطی سے قائم ہو جائیں۔ یہ وہ عروہ وثقی ہے جس کو ہاتھ ڈال دیں گے تو اس کا ٹوٹنا مقدر نہیں ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ ہاتھ چھوٹ جائے، یا یہ عروہ، یہ کڑا جو آسمان سے اترا ہے، قرآن تعلیم کا کڑا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ، یہ کبھی ٹوٹ سکے۔ قرآن شریف کی برابر حفاظت ہوتی چلی آئی ہے کہ ایک لفظ اور نقطہ تک اس کا ادھر ادھر نہیں ہو سکتا۔ اس قدر حفاظت ہوئی ہے کہ ہزاروں لاکھوں حافظ قرآن شریف کے ہر ملک اور ہر قوم میں موجود ہیں، جن میں باہم اتفاق ہے، ہمیشہ یاد کرتے ہیں اور سناتے ہیں۔ الحکم 17 فروری 1906۔ حضرت مسیح علیہ السلام جیسے اپنی کوئی شریعت لے کر نہ آئے تھے،
حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام، یہ بھی مسیح علیہ السلام کی تحریر ہے، جیسے اپنی کوئی شریعت لے کر نہ آئے تھے بلکہ توریت کو پورا کرنے آئے تھے، اسی طرح پر محمدی سلسلہ کا مسیح اپنی کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آیا بلکہ قرآن شریف کے احیاء کے لیے آیا ہے اور اس کی تکمیل کے لیے آیا ہے، جو تکمیل اشاعت ہدایت کہلاتی ہے۔ تکمیل سے مراد یہ نہیں ہے کہ کچھ باتیں رہ گئی ہیں اس میں کہنے والی، وہ باتیں داخل کی جائیں۔ اگر یہ مضمون ہو تو مسیح کی عبارت بالکل محمل البیمانی ہو جائے گی کہ ایک شوشہ بھی تبدیل کرنے نہیں آیا۔ اگر نامکمل کتاب ہے ان معنوں میں کہ تعلیم کے اضافے کی ضرورت ہے، تو پھر تو شوشہ چھوڑ کے بہت کچھ تبدیل ہو جائے گا۔ اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کی تشریح فرما رہے ہیں، پورا کرنے آیا ہوں کن معنوں میں؟ اس کی تکمیل کے لیے آیا ہوں جو تکمیل اشاعت ہدایت کہلاتی ہے۔ قرآن کریم کی ہدایت کی اشاعت کے دو دور مقدر تھے، ایک اول اور ایک آخر، اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بارہا اس کی شہادت فرمائی کہ ایک دور آخر پہ آنے والا ہے، اور قرآن کریم نے جو سورہ جمعہ میں پیشگوئی فرمائی تھی وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اس سے بھی یہی مراد ہے، ایک جماعت آخری دنوں میں بھی پیدا ہونے والی ہے۔ اس جماعت نے کیا کام کرنا ہے؟ کوئی تبدیلی نہیں کرنی، کیونکہ تبدیلی روحانی ہلاکت کا نام ہے۔ اس نے تکمیل اشاعت ہدایت کرنی ہے۔ کتنی بڑی دنیا ابھی باقی پڑی ہوئی ہے جس تک قرآن کریم کی ہدایت نہیں پہنچی۔ لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہِ کا کام کرنا ہے، تاکہ اسلام کو، قرآن کی تعلیم کو تمام دیگر ادیان پر غالب کر دیا جائے۔ الحکم 17 جنوری 1903۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، میں از خود نہیں کہتا، خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ حق یہی ہے کہ جو مجھے چھوڑے گا اور میری تکذیب کرے گا وہ زبان سے نہ کرے مگر اپنے عمل سے اس نے سارے قرآن کی تکذیب کر دی۔ بہت تکلیف دے گئے جملہ بازوں کو، میں جانتا ہوں، اس لیے کہ وہ اپنے من مانے سے پہنانے کی کوشش کریں گے۔ اگر پہلی بات درست ہے کہ مسیح محمدی نے قرآنی ہدایت کو دنیا پر پھیلانے کے لیے آنا تھا، تو جو اس کی تکذیب کرے گا وہ سارے قرآن کی ہدایت کی تکذیب کر دے گا، اس کے راستے میں روڑے اٹکائے گا، اشاعت دین کی راہ میں کھڑا ہو جائے گا اور کوشش کرے گا کہ ہدایت کا سلسلہ آگے نہ بڑھ سکے۔ بس یہ معنی ہے اس کے، اسی لیے اوپر تلے ان دو حوالوں کو اکٹھا کر کے جماعت کو سمجھانے کے لیے یہ میں نے عبارتیں اختیار کی ہیں کہ فرماتے ہیں، خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ حق یہی ہے کہ جو مجھے چھوڑے گا اور میری تکذیب کرے گا وہ زبان سے نہ کرے مگر اپنے عمل سے اس نے سارے قرآن کی تکذیب کر دی۔ زبان سے نہ کرے سے مراد یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ قرآن کو زبان سے جھٹلا رہا ہے، زبان سے تو اقرار کرتا رہے گا لیکن عملاً زبان سے اقرار کرتا رہے گا مگر عملاً وہ قرآن کی ہدایت کی اشاعت کی راہ میں روک بنے گا۔ بس حقیقت یہ ہے کہ وہ جماعت کے دشمن جو ہماری راہ میں روڑے اٹکاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ جماعت کا نام مٹ جائے، وہ کیا کوشش کر رہے ہیں؟ غور نہیں کرتے کہ آج ساری دنیا میں تبلیغ اسلام کی ذمہ داری تو ہمارے سر پر آ پڑی ہے اللہ کے فضل کے ساتھ۔ قرآن کریم کی تعلیم کی سب دنیا میں اشاعت کر رہے ہیں، اور تلوار کے زور سے نہیں، نہ کسی تیل والے ملک کی دولت کے بل پر، بلکہ خالصتاً للہ جانی اور مالی قربانی کرتے ہوئے ہم تعلیم قرآن کو ساری دنیا میں پھیلا رہے ہیں۔ بس یہ مراد ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ اس طرح وہ گویا قرآن کی تکذیب کرے گا۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دوسری عبارتیں ہیں اس مضمون سے ملتی ہوئی، میں نے کہا تھا وہ نہیں آپ لائے، جس میں
حضرت یہ بائبل کی متی کی انجیل سے ملتے جلتے پیغامات ہیں، الفاظ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ہیں، مگر جماعت کو انہی امور کی طرف توجہ دلائی ہے۔ وہ اس میں حوالے میں شامل نہیں رہا، وہ حوالہ پھر پیش کر دینا، رہ گیا معلوم ہوتا کہیں۔ اب دیکھیں، ایک طرف تو یہ جماعت احمدیہ کے دعوی ہیں، یہ کام ہیں جو دنیا میں کر رہے ہیں۔ کیا جرم ہے ہمارا؟ یہ کہ شدید سے شدید تعذیب یعنی دکھ دیے جانے کے باوجود لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے سے باز نہیں آ رہا ہے۔ ایک ایسا ملک بھی ہے دنیا میں جہاں کلمہ شہادت کو جرم قرار دے دیا گیا ہے، اور جرم بھی ایسا جو بعض لوگوں کے نزدیک اس لائق ہے کہ ایسے شخص کو قتل کر دیا جائے اور سولی پر چڑھا دیا جائے، کہ اس زمانے میں یہ خدا کا نام لیتا ہے اور خدا کو واحد مانتا ہے اور محمد رسول اللہ کی تصدیق کر رہا ہے۔ حیرت کی بات ہے، ناقابل فہم ہے۔ مجھ سے ایک دفعہ جرمنی میں بعض جج اکٹھے ہوئے تھے جرمنی کی مختلف عدالتوں کے، مجھ سے سوال کرنے کے لیے کہ ہو کیا رہا ہے۔ مجھ سے انہوں نے پوچھا کہ یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اس کی سزا کیوں ہے، ہمیں یہ سمجھائیے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، تو ان سے میں نے کہا صرف یہ بات نہیں ہے، ایک انقلاب آ گیا ہے دنیا میں ظلم کی تاریخ میں۔ اس انقلاب کو آپ نے دیکھا نہیں اور سمجھا نہیں۔ پہلے ہمیشہ اختلاف پر سزائیں دی جاتی تھیں، کبھی دنیا میں ظلم کی تاریخ میں تائید پر سزا نہیں ملی تھی۔ پاکستان کی تاریخ نے یہ ایک نیا انقلاب برپا کر دیا ہے ظلم کی تاریخ، ظلم کے موضوع میں، یعنی ظلم کے کتاب میں ایک نئے باب کا اضافہ کر دیا کہنا چاہیے۔ اب قانون یہ ہے کہ ہماری مخالفت کرو، کوئی حرج نہیں، جن چیزوں کو ہم سچا سمجھتے ہیں انہیں جھوٹا کہو، ہم تمہیں سینے سے لگا لیں گے۔ تم کہہ دو ہم غیر مسلم ہیں، تم کہہ دو خدا کے شریک ہیں، تم کہہ دو نعوذ باللہ محمد رسول اللہ سچے نہیں ہیں، آؤ اور ہمارے سینوں سے لگ جاؤ۔ یہ علماء نے اعلان کیا ہے، مان جاؤ یہ باتیں، تم ہمارے بھائی ہو، کوئی تعرض نہیں کریں گے۔ مگر اللہ کو ایک مانو، ناقابل برداشت ہے یہ بات، ہمارے سینوں پہ آڑے چل جاتے ہیں۔ محمد رسول اللہ کی تصدیق ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ اور عذر کیا تلاش کیا ہے؟ ایسا ناپاک، ایسا کمینہ، ایسا گندا کہ بیان کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ تمہارے منہ پر یہ باتیں زیب نہیں دیتی اور ہمیں بری لگتی ہیں، کہ ایسی بات ہے جیسے کسی فراغت خانے پر جہاں انسان حاجت روائی کے لیے اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے جاتا ہے، اس پر پاک نام لکھ دیے جائیں۔ تم غلیظ لوگ ہو، تمہارے منہ پر اللہ کا نام نہیں آنا چاہیے کیونکہ یہ ہتک ہے۔ ایسی ناپاک بات ہے، ایسی بے وقوفوں والی اور جہالت والی بات ہے، اور لوگ سمجھ نہیں رہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کسی سے بھی اللہ کا نام سنتے تھے تو پیار کی نظر سے دیکھا کرتے تھے، کیونکہ اللہ کے عاشق تھے۔ دلوں کا حال تو خدا جانتا ہے دلوں میں کیا ہے، مگر کوئی انسان ایسا نہیں ہے جسے کوئی دنیا کا شریف النفس انسان اللہ کا نام لینے سے روکے، یہ کہہ کر کہ تم گندے ہو، تم کیا ہو۔ تم کبھی اپنا باطن دیکھا ہے؟ کبھی اپنی گردن میں جھانک کے دیکھا ہے کیسے کیسے بد خیالات تمہارے دلوں میں پیدا ہوتے ہیں، کیسی کیسی مکروہ باتوں میں ملوث ہوتے ہو؟ سارا ملک جرائم سے بھر گیا ہے اور تمہیں کوئی ہوش نہیں۔ اور خدا کی عظمت اور تقدیس کو اگر کوئی خطرہ پیدا ہوتا ہے تو ان احمدیوں سے جو ماریں کھاتے ہیں، جیلوں میں بھیجے جاتے ہیں، جن کی زندگی پر ایک تلوار لٹکی ہوئی ہے کہ اگر تم نے خدا کا نام لیا تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا، پھر بھی خدا کا نام لیتے ہیں، یہ ناپاک لوگ ہیں۔ کیا نعوذ باللہ بلال ناپاک تھا جو کلمے کی خاطر گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا؟ اس کو بھی تو یہی کہا جاتا تھا تم کون ہوتے ہو، تمہیں حق کیا ہے یہ باتیں کرنے کا؟
بس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کی گواہی اگر کسی نے اپنے خون سے دی ہے، ایسی گواہی جس کے اوپر کوئی شریف النفس انسان اسے جھٹلا نہیں سکتا کیونکہ اس کے ساتھ قربانیاں شامل ہیں، تو وہ احمدیوں نے دی ہے۔ احمدیوں کو توفیق مل رہی ہے۔ ناپاک دل کو جرأت کیسے ہو سکتی ہے کہ پاک کلام کی خاطر اپنی جانیں فدا کر دے؟ کتنے ہیں جو کلمہ پڑھتے ہوئے شہید کر دیے گئے؟ بس اس لیے یہ جہرانہ باتیں ہیں، ان سے استغفار اور توبہ کرو، ورنہ خدا کے حضور پکڑے جاؤ گے۔ تمہاری عدالتیں دنیا تک رہیں گی۔ پھر وہ عدالت چلے گی جس عدالت کے متعلق حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو یوں مخاطب فرمایا۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ایک دشمن، ایک کافر جو بڑا جری اور طاقتور دشمن تھا، لمبے مقابلے کے بعد میں نے اسے زیر کر لیا، اور جب میں اسے زمین پر لٹا کر اس کی گردن پر تلوار رکھ دی تو اپنی جان بچانے کی خاطر اس پلید اور ناپاک نے یہ کہا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ میں جانتا تھا کہ یہ چلاکی کر رہا ہے، اپنی جان بچانے کے لیے کر رہا ہے، میں نے پھر بھی وہ تلوار چلا دی۔ وہ کہتے ہیں میں نے ساری زندگی میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غصے میں نہیں دیکھا جتنا یہ بات سن کر غصے میں آئے۔ بار بار کہنے فرمانے لگے حل لا شققت قلبہ، حل لا شققت قلبہ، او بد نصیب، تم نے کیا دل پھاڑ کر دیکھ لیا تھا؟ دل پھاڑ کر کیوں نہیں دیکھ لیا کہ سچ کہہ رہا تھا یا جھوٹ کہہ رہا تھا؟ تمہیں کیا پتا؟ جو محمد رسول اللہ کے صحابہ کو پتا نہیں وہ ان مولویوں کو پتا ہے، ان عادلوں کو پتا ہے جو آج کی عدالت پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور پھر فرمایا، اور کتنی خطرناک، کتنا بڑا اور خطرناک انذار ہے کہ قیامت کے دن جب اس کا لا الہ الا اللہ تمہارے خلاف گواہ بن کر کھڑا ہوگا تو تم اس کو کیا جواب دو گے؟ یہ ہے ہمارے آقا و مولا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور آج ایک ملک ایسا بھی ہے بد نصیب، سانگڑ 16 جنوری اخبار میں خبر شائع ہوئی ہے کہ مکرم رشید احمد خان صاحب آف سانگڑ کو، مکرم تو لکھنے والے نے ہماری طرف سے لکھا ہے، مقامی مجسٹریٹ نے مکان کی دیوار پر الیس اللہ بکاف عبدہ لکھنے پر 13 جنوری 94 کو 2 سال قید اور 5,000 روپے جرمانے کی سزا دی ہے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ یہ جرم ہے۔ اور پاکستان میں دیواریں بے حیائی کی باتوں سے اور فلمی اداکاروں کی تصویروں سے کالی ہوئی پڑی، غلیظ گندے اشتہار، گندی گالیاں، ایک دوسرے پر کیچڑ اچھاڑنا۔ اب جدھر نظر کریں وہاں دیواروں پر یہ چیزیں لکھی نظر آتی ہیں، وہ سب منظور ہیں، ان سے دلوں کو راحت پہنچتی ہے۔ اگر تکلیف پہنچتی ہے تو اس اعلان پر کہ اللہ ایک ہے اور محمد رسول اللہ کے سوا اور اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، تو اس سے تکلیف پہنچتی ہے۔ اگر تکلیف پہنچتی ہے تو اس سے کہ یہ کیوں کہا گیا الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ میں اعلان کرتا ہوں کہ خدا کی قسم اللہ اپنے بندے کے لیے کافی ہے۔ تم جو چاہو زور لگا لو، دن اور رات جتنی طاقتیں ہیں صرف کر دو، مگر وہ بندہ خدا کا جو سچا بندہ اس زمانے میں خدا کی طرف سے معمور ہوا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہے اور کافی رہے گا، اور تمہاری ساری کوششیں ناکام اور نامراد ہو جائیں گی۔ وہی جیتے گا جو محمد رسول اللہ کا سچا عاشق ہے، وہی جیتے گا جو خدا کی توحید کے نام پر ہر قسم کی قربانیاں پیش کر رہا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد مبارک وسلم انک حمید مجید۔